بات کریں گے، لیکن کچھ اندر کی خبریں آج آپ ہمیں بتانے والے ہیں، بڑی اہم خبریں آپ کے پاس، کیا خبریں کل کے الیکشن کو لے کر؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سننے کے بعد جو جس بات پہ میں ہل گیا تھا وہ یہ تھی، عدیل اور بخاری صاحب اس پہ بات کریں گے، کہ مونس الائی جو پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ووٹ جو ہے نا کس کو دیا؟ انہوں نے ووٹ گیلانی صاحب کو دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں، دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ کل شہر اقتدار میں رات کو 12 بجے کے بعد کیا ہوا۔ سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے خورشید شاہ صاحب، سید خورشید شاہ صاحب، اپوزیشن لیڈر اور PML پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر، ان کو رات کو 12 بجے آ کے ملتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور نیر بخاری صاحب بیٹھے ہیں، قاہرہ صاحب بیٹھے ہیں، اور کچھ 2-3 اور لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا، وہاں وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے؟ اس کے بعد سے وہ فوراً اٹھ کے جاتے ہیں، رات کے 1 بجے کے قریب زرداری ہاؤس میں، اور زرداری صاحب سے بات ہوتی ہے، اور زرداری صاحب کن لوگوں کے رابطے میں ہیں یہ ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے، کن لوگوں کے رابطے میں ہیں، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کم بولیں گے اور کام زیادہ کر کے دکھائیں گے۔ ابھی دیکھیں جو اطلاعات آئی ہیں اس کے حوالے سے فیوچر کا لاہ عمل تیار کیا گیا ہے، اور یہ کام ایک میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دوں، PMLN اس میں آؤٹ ہے۔ اچھا، اس میں آؤٹ ہے، یہ جو گیم ہو رہی ہے وہ قطعی طور پہ ان کو اعتماد میں نہیں لے رہے۔ ہاں بتاتے ہوں گے کم از کم میڈیا کی حد تک کہ جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل شارٹس جو کال کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے نا، زرداری صاحب جس طرح متحرک ہوئے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، کنگ میکر ہیں، جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد کیا بات ہوئی، کیا کہا گیا، اور پھر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ پرویز الہی صاحب سے۔ پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، اب چیک کرنا ہے کہ 2-3 دن میں بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے عدیل یہ کہا کہ جی ہم آپ کو اپنا متفقہ کینڈیڈیٹ بناتے ہیں، PMLQ بھی، اپنا پیپلز پارٹی بھی، اور PMLN بھی، آپ چیف منسٹری کے لیے میدان میں آ جائیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹوں تک یہ بات گھومتی رہی اور وہ سوچ میں پریشان ہوئے۔ پھر ان کا رابطہ کسی کے ساتھ ہوا اور کہا جاتا ہے کہ جی پلیز گو سلو۔ فی الحال انہوں نے کہا کہ جی یہ میں کام نہیں کر سکتا، میں تھوڑا سا ٹائم ان کو خود دوں گا، بجائے اس کہ ہم یہ کام کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ PTI مجبور ہو کے جیسے بھی سیاسی طور پہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ وقت کس طرف جائے گا، کیا ہوگا۔ اور تیسری بڑی بات جس بات پہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ یہ جو ہی سینٹ کا الیکشن ختم ہوگا عدیل، یہ بزدار کے نو کانفیڈنس موشن کے لیے جائیں گے وہاں پہ۔ اس کے لیے بڑی بھرپور تیاری ہو رہی ہے، اور میں ایک آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک پلر انہوں نے ایک جگہ بات کی ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ جی یہ بزدار صاحب آپ کی چوائس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو تو میں اپنا چپڑاسی نہ رکھوں۔ اس کے بعد یہ 2 بندے جن کے بارے میں سوالیہ نشان ہے، محمود خان KP کے چیف منسٹر، وہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو PTI کو رسوائی یا مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں ان 2 لوگوں کی وجہ سے۔ تیسری چیز ہے کہ کاش کوئی تھوڑا بہت کارکردگی دکھائی ہوتی، کوئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہوتے، تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ میرا ایک سوال ہے احتشام صاحب سے، ویسے آپ کی اجازت سے، پھر تو اگر مونس الہی صاحب نے ووٹ خلاف دیا ہے، پھر تو حسین الہی ہیں، طارق بشیر چیمہ ہیں، صالح حسین ہیں، کیا انہوں نے بھی دیا ہے؟ اور میری جو اس حوالے سے مونس الہی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی کہ شہر اقتدار میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کو کوئی PDM کے لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی بیٹھک ہوئی ہے، کوئی آپ یہ اسی حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات انہوں نے کہا کہ ہم تو اسلام آباد میں اس وقت موجود بھی نہیں ہیں، ووٹ ڈال کے واپس چلے گئے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدیل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چودھری بڑا باریک کام کرتے ہیں۔ کبھی اتنے اوپن انداز میں 4-5 بندے ان کے اگر اس طرف جائیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو، پھر یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ وہ کام دیکھیں، کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں سگنلنگ، میسیجنگ، پوسچرنگ کیا انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے، اور ان کو بھی بتا دیا جس طریقے سے 11 لوگ بغیر کسی الیکشن کے وہاں پہ سب سے بڑے صوبے میں سینٹ کے ممبر بنے ہیں، وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ گیم کس کے ہاتھ میں ہے، کون کروا رہا ہے، کس طرح لیکن پرائم منسٹر صاحب تو ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، فون کر کے پرویز الہی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے اور مجھے دکھانے کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے جی آپ نے گیم اندر سے خراب کر دی ہے۔ بظاہر آپ کہہ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے، لیکن عدیل یہ جو سینیریو پورا بتا رہے ہیں احتشام صاحب، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پھر آگے چل کے بڑی مشکلات ہو جائیں گی گورنمنٹ کے لیے۔ شہر اقتدار میں جی یہی بات گردش کر رہی ہے آج، میری بھی مختلف لوگوں سے، جو سینئر صحافیوں سے بھی، سورسز سے بھی، جو احتشام صاحب جیسے سینئر جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں،
تو یہی سننے کو آج اسلام آباد میں مل رہا ہے کہ جی خاص طور پہ خان صاحب نے جو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد اب پی ڈی ایم کا اگلا جو فوکس ہوگا وہ پنجاب ہوگا. لیکن یہ پنجاب کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آسانی سے بات کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پر بزدار صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی نو کانفیڈنس آ جائے گا اور چودھری پرویز الہی کو کوئی متفقہ امیدوار کے طور پہ سامنے لایا جائے گا، اتنا آسان یہ لگتا نہیں ہے. بہرحال وہ بھی چونکہ ایک اوپن ووٹنگ ہوگی اور اس میں بھی پارٹی پالیسی کے خلاف جانا ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ بالکل مختلف ہے ایک سیکرٹ بیلٹنگ والے معاملات سے. اور اس میں جس نے بھی یہ ڈیسیژن لینا ہے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن کے خلاف جانا ہے، ظاہر ہے اس کو اپنی پھر رکنیت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. اور کیا چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ متحمل ہو سکتے ہیں اس طرح عمران خان کے خلاف جانے کے؟ اور ماضی میں بھی کچھ دوریاں احتشام صاحب پیدا ہو گئی تھیں، وہ کچھ دھرنے کے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، پھر کچھ افواہیں. لیکن بات کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیں کہ اقتدار کے 3 سال پورے ہو رہے ہیں، اس کے بعد 1 سال رہ جاتا ہے، اگلا سال تو الیکشن ایئر شروع ہو جاتا ہے. تو 3 سال کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور سونگ لینا کہ اب آگے کیا ہو رہا ہے، تو سیاسی لوگ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کتنے وقت سے پہلے گیم بنا لیتے ہیں اپنی. اور صحیح. اور دوسرا احتشام صاحب، یہ پیر پگاڑا صاحب کا ہار جانا، یہ تو کہا جاتا ہے ویسے کہ ان کے آدمی ہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو اب یہ بات میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، آج بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جان بوجھ کے ووٹ ان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے اب عجیب و غریب گیم ہے. لیکن اب عبد القادر صاحب ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے معاملے پر نہیں، وہ تو دیں گے. اچھا نہیں، اس حوالے سے مشکل جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ووٹ کم ہو سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ریزینٹمنٹ پیر پگاڑا کی اتنی ہارنے کے بعد کہ کچھ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اوپن ہی نہ کریں ووٹ. ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں آپ اس کو ڈائنامک سمجھیں سیاسی ہماری کس طرح کی ہے کہ ایک طرف عبد القادر صاحب جو F10 میں رہتے ہیں، ارب پتی آدمی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چودھریوں کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں، پھر کہوں گا ایک بہت بڑے زمین کے تنازع میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. نیب کا کیس بھی ان پہ بھی ہے اور چودھریوں کا بھی نام بھی ہے، 2-4 سینئر گورنمنٹ کے آفیشل بھی اس میں انوالو ہیں. اب وہ بندہ جو جس طریقے سے باپ پارٹی سے آتا ہے پی ٹی آئی میں اور اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، پھر جب دباؤ بڑھتا ہے تو ایک آغا صاحب ہے، ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، ان سے ٹکٹ لے لیا جاتا ہے، پھر وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹاپ لیول سے کہا گیا کہ ان کو آپ نے جتوانا ہے. دیکھو نا کیوں لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی سارے پیسے والے لوگوں کو جتوایا گیا. ایک یہ ہے. اور دوسری طرف صورتحال ہے کہ پیر پگاڑا کا ہارنا، ابھی دیکھیں جس طریقے سے جی ڈی اے کتنا ایک مضبوط اتحادی ہے ان کا. اب آپ دیکھ لیں اس کو کوئی آسانی کے ساتھ عدیل ہضم نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا دوں. اور اس کے بہت سارے ایفیکٹس آپ کو آگے چل کے نظر آئیں گے. اب دیکھیں نا جس طرح ایم کیو ایم کے بارے میں نبیل قبول بھڑک مار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا. ہمیں نہیں پتا، لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ سچ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھ لیں وہ وقت پہ فیصلے کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی قیمت بڑھاتے ہیں اور جو انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ وقت پہ آ کے لے لیتے ہیں. لیکن آپ ذہن میں رکھیں یہ ایم کیو ایم وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے. اب صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے، 3-4 گروپس بن گئے ہیں. اور